تفسیر کون ہے اس بات میں؟ یہ بتائیے کہ کلاسوں کی ترتیب آگے پیچھے ہے اس سبق کے علاوہ جو ترتیب ہم بنی ہے نہیں بس یہ دو میرے بعد مفتی عبداللہ صاحب آئیں گے اور آخر میں مفتی شعیب صاحب آئیں گے. مفتی شعیب صاحب کا سبق اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. اصل میں سوال ابھی کسی نے کیا ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم حدیث کا سبق ہوگا انشاءاللہ تعالی اور پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 83 ہے. ابھی ایک بھائی نے سوال وضاحت کی تھی کہ سبق آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پہلے بتا دیا جائے. وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے, بتانا چاہیے تھا. اصل میں یہ سر تھوڑا نا اسباق کا جدول بدلا تھا مدرسے میں, تو اس وجہ سے یہاں بھی بدل گیا, ترتیب بدلی ہے. تو اب مستقل ترتیب یہ ہوگی کہ پہلا سبق 9 بجے سے 9:30 بجے تک یہ گرامر کا ہوگا. اس کے بعد دوسرا سبق یہ حدیث کا ہے, فہم حدیث کا. تیسرا سبق مسائل کا, اور چوتھا سبق آخری سبق جو ہے وہ اصول دین کا, تفسیر کا اور اصول دین کا. تو گرامر جو بعد میں تھی پہلے, اب وہ پہلے آ گئی ہے. یہ انشاءاللہ سردیوں میں یہی ترتیب ہوگی, بدلیں گے تو انشاءاللہ عرض کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فہم حدیث کا چوتھا باب ہے اور صفحہ نمبر 83 ہے, قیامت اور آخرت کی تفصیلات. قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, کسی اور کو نہیں ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 ماہ پیشتر یعنی 1 مہینہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کہ وہ کب ہوگی, تو جان لو کہ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, کسی اور کو نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں بھیجا گیا ہوں اس حال میں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں کہ ان کے درمیان کسی نئی امت اور کسی نئے نبی کا دور نہ ہوگا، لہذا اس کو بہت دور سمجھ کر بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ حدیث کے ہیں، بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے انگوٹھے کے ساتھ والی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو کھول کر فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے، یعنی جیسے ان دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی انگلی نہیں ہے، ایسے ہی میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی نبی نہیں، کوئی نیا نبی نہیں، کوئی امت نہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا اور بس سرے پر ایک دھاگے سے وہ جڑا رہ گیا، اور یہ آخری دھاگا بھی بس عن قریب ٹوٹنا ہی چاہتا ہے، اور یہ آخری دھاگا میرا دور ہے کہ جس کے ختم ہونے پر قیامت قائم ہوگی۔ میرا دور سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور، آپ کے بعد آپ کے نبوت کا سلسلہ تو قیامت تک رہنا ہے، یعنی کوئی اور نبی بیچ میں نہیں آئے گا، کسی نئے نبی کا دور نہیں آئے گا، یہ مراد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں کر خوش اور بے غم ہو کر رہ سکتا ہوں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سور والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں جس نے سور پھونکنا ہے، یعنی وہ سور حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ سینگ کی طرح کی کوئی چیز ہے جو فرشتے کے منہ میں ہے، اور اس میں پھونک ماریں گے اور اس سے آواز اتنی تیز پیدا ہوگی کہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ کہ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ تو اس سے منہ لگائے کھڑا ہے فرشتہ، اور اپنا کان اس نے لگا رکھا ہے، اور اس کی پیشانی خمیدہ اور جھکی ہوئی ہے، یعنی جیسے بندہ انتظار کرتا ہے نا کسی طرف آواز آنی ہے، تو اس طرف بندے نے کان بھی لگایا ہوتا ہے اور تھوڑے پیشانی بھی جھکا کے اس طرف مائل ہوتا ہے، تو گویا وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کو دنیا کو ختم کر دینے کے لیے سور کے پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے۔ یعنی جب مجھے اس واقعہ کا علم ہے تو میں کیسے اس دنیا میں اطمینان اور خوشی سے رہ سکتا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو ہمیں آپ کا کیا حکم ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ جب معاملہ اتنا خطرناک ہے تو ہماری رہنمائی فرمائیے کہ قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے رہا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ یعنی یہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ قیامت کی قریبی علامات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آپ نے پوچھا کیا گفتگو کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ قیامت کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آ سکتی جب تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو جو وقوع میں ترتیب کے بغیر یوں ہیں، یعنی یہ ترتیب تو آگے پیچھے ان کی ہوگی، لیکن یہ 10 نشانیاں جب تک نہیں ظاہر ہوں گی قیامت نہیں آئے گی۔ پہلے نشانی دھواں، یعنی آسمان پہ دھواں چھا جائے گا۔ دوسری نشانی دجال آئے گا۔ تیسری نشانی دابت الارض، زمین سے ایک خاص قسم کا جانور نکلے گا، بہت بڑا جانور ہوگا، لمبی گردن ہوگی اس کی، لوگوں سے باتیں کرے گا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا، یعنی سورج جس طرح مشرق سے طلوع ہوتا ہے قیامت کے قریب مغرب سے طلوع ہوگا، اور پھر دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا، اور پھر اسی ترتیب سے مشرق سے طلوع شروع ہو جائے گا۔ نمبر 5، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا اترنا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، اور 3 خسف یعنی زمین میں دھنسنے کے واقعات 3 ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں، اور سب سے آخر میں وہ آگ جو یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو ہنکا کر محشر، یعنی وہ زمین جس کے مقابلہ میں قیامت کے دن کی محشر کی زمین ہوگی، اس تک لے جائے گی۔ آگ نکلے گی اور وہ اتنی زیادہ آگ ہوگی کہ لوگ اس کے آگے لگ کے، آگ پیچھے چل رہی ہوگی
اور لوگ آگے آگے چلتے جائیں گے، آگ گویا پیچھے سے ہانک رہی ہے، اور جب آرام کا وقت، دوپہر کا وقت ہوگا تو آگ رک جائے گی، لوگ تھوڑی دیر آرام کر لیں گے، پھر آگ ان کو لے کے چلے گی۔ تو چلتے چلتے جہاں اللہ کو منظور ہوگا سب کو اکٹھا کرنا، وہاں تک آگ پہنچا کے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ جی ہاں، نہیں، یہ جو دھواں ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے جو دھند آتی ہے، یہ دھند مراد نہیں ہے۔ دھوئیں سے مراد یہ ہوگا کہ آسمان ویسے صاف ہے سارا، لیکن آسمان پہ دھواں، جیسے دھواں ہوتا ہے اس طریقے سے دھواں چھا جائے گا، یعنی جب دھند کے دنوں کے بغیر بھی، اور سارے لوگوں کے لیے یہ ہوگا۔ یہ صرف دھند تو وہاں ہوتی ہے نا جہاں سردی ہے، وہاں ہوگی، گرمیوں میں نہیں ہوتے۔ تو یہ خاص علامت ہوگی قیامت کی، جو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو چکی، ظاہر ہو چکی ہے بہت پہلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی یہ ایک منٹ عثمان، آواز کٹ رہی ہے کیا بات ہے؟ یہ نا آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آئی، شاید کوئی نیٹ کی پرابلم ہے یا سگنل کا کیا مسئلہ ہے، آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا، ذرا دوبارہ بتا دیں۔ جی نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، یہ تو یہ خاص علاقے کی ہے نا، خاص علاقے میں نہیں ہوگی، یہ نہیں تھی وہ۔ ایک تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہو چکی۔ تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ قیامت کے قریب ہوگی اور پوری دنیا پہ ہوگی، وہ صرف ایک آدھ ملک میں نہیں ہوگی اور ایک آدھ جگہ پہ نہیں ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانہ میں ایک ایسے خلیفہ اور حکمران، یعنی حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، جو لپ بھر بھر کر مال تقسیم کریں گے اور اس کو شمار نہ کریں گے۔ یعنی جو حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ مال کو پانی کی طرح تقسیم کریں گے، بہائیں گے لوگوں میں، اور اس کو شمار نہیں کریں گے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ گن گن کے دیں گے، یار تمہیں ابھی تو میں نے دیا پھر مانگنے آ گا۔ جتنے لوگ آئیں گے وہ ان کو دیتے جائیں گے۔ تو یہ جو غلام احمد قادیانی گزرا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس نے پہلے اپنے آپ کو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، جس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو کچھ مراسی جو ہیں وہ بھانڈ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یا کسی مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ جی امام مہدی کی جو علامتیں ہیں نا وہ ہمیں لکھ کے دے دیں حدیث سے، تو انہوں نے یہ والی حدیث بھی لکھ کے دے دی کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ لوگوں کو لب بھر بھر کے مال دیں گے۔ تو یہ مراسی غلام احمد قادیانی کے پاس چلے گا اور اس سے جا کے کہا کہ جی آپ امام مہدی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا جو حدیث میں نشانیاں بیان کی گئی ان کے مطابق آئے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو انہوں نے چادریں بچھا دیں، کہا جی یہ امام مہدی تو ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ اتنی سخاوت کریں گے، مال دیں گے لوگوں کو، تو آپ ہمیں بھی دیں پھر۔ تو اس وقت وہ بیچارہ خود چندوں پہ چل رہا تھا، انہوں نے کہا میرے پاس خود نہیں ہے، میں تمہیں کہاں سے دے دوں۔ تو بہرحال امام مہدی کی ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے۔ اب یہ جو 10 علامتیں اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بعض علامتوں کی کچھ تفصیل بھی حدیث میں آئی ہے، ان کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت، یعنی میری اولاد میں سے ایک شخص عرب اور ان کے تابع تمام اہل اسلام کا حکمران نہ بن جائے، یعنی ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، یعنی محمد نام ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی محمد بن عبداللہ ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام۔ تمہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میری نسل میں اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حضور کی نسل میں سے ہوں گے، اور اولاد میں سے بھی حضرت فاطمہ، آپ کی بیٹیاں تو 4 ہیں لیکن ان میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوں گے، چوڑی پیشانی والے اور بلند ناک والے ہوں گے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح پورا بھر دیں گے جس طرح وہ پوری ظلم اور زیادتی سے بھر گئی تھی۔ جنگوں سے فارغ ہو کر اسلام کے غلبہ کے ساتھ وہ 7 سال تک حکمرانی کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بھری ایک بڑی مصیبت اور آزمائش کا ذکر کیا جو مسلمانوں پر آئے گی۔ اس دوران ظلم بہت ہوگا، یہاں تک کہ آدمی ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ نہ پائے گا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ میری نسل اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اٹھائیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح پورا بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے پوری بھر گئی تھی۔ اس کی خدا خوفی، اللہ سے ڈرنا، لاہیت اور اچھے اخلاق و کردار کی وجہ سے آسمان والے فرشتے اور زمین والے انسان اور حیوان اس سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی بارش کے کچھ قطرے بھی نہ روکے گا، یعنی آسمان جب بارش کی ضرورت ہوگی بارش برسے گی، مگر یہ کہ ان کو موسلا دھار برسائے گا، اور زمین اپنی تمام پیداوار نکالے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جو لوگ ظلم کے زمانہ میں مر چکے وہ اس امن اور عیش کے زمانہ میں زندہ ہوتے، وہ بھی زندہ ہوتے تو آج وہ بھی سکون اور مزے کرتے۔ وہ صاحب یعنی جو حکمران ہیں، حکمران بننے کے بعد 7 یا 8 یا 9 سال زندہ رہیں گے، یعنی کچھ عرصہ زندہ رہیں گے، حکومت کریں گے، اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے ایک حکمران کی وفات پر اصحاب رائے لوگوں میں بڑا اختلاف واقع ہوگا کہ اب کس کو حاکم مقرر کیا جائے۔ ان حالات میں مدینہ والوں میں سے ایک صاحب اس ڈر سے کہ کہیں ان پر حکمرانی کا بار نہ ڈال دیا جائے، یعنی ان کو حکمران نہ بنا دیں، تو وہ مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے، لیکن ان کی شخصیت اور ان کے جوہر کمالات چھپے نہ رہ سکیں گے، اس لیے مکہ والوں میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان کی ناگواری کے باوجود ان کو ان کے گھر سے نکالیں گے اور مسجد حرام میں لے جا کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو اپنا حکمران بنائیں گے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ آس پاس کے حکمران ان کی حکمرانی اور امامت کو پسند نہ کریں گے، اور شام سے ان کی طرف، یعنی ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا جس کو امام مہدی علیہ السلام کی تائید میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام بیضاء میں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ ان کی یہ تائید دیکھیں گے تو ہر طرف سے لوگ ان کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھ کر، نجات دلانے والا سمجھ کر ان کے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء ان کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر قریش میں سے ایک شخص کی، جس کی ماں قبیلہ کلب کی ہوگی، اٹھے گا اور امام مہدی علیہ السلام کے حمایتیوں کے خلاف ایک کلبی لشکر بھیجے گا۔ امام مہدی کے لوگ اس لشکر پر غالب آئیں گے، وہ نبی کے طریقے کے مطابق حکمرانی کریں گے اور اسلام زمین پر اپنی گردن ڈال دے گا، یعنی پوری زمین میں کامل اسلام نافذ ہوگا۔ وہ حاکم ہونے کے بعد 7 سال تک رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو یہ حضرت امام مہدی کے بارے میں کچھ تفصیل ہے۔ اگر دجال کے بارے میں کچھ تفصیل ہے، نہیں ابھی تو نہیں ہوا، ابھی تو نہیں ہوا۔ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو پھر وہی مسلمانوں کے امام ہوں گے اور قائد ہوں گے۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، شاید آواز کٹ رہی ہے آپ کے۔
جی آپ فرمائیں کہ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ مائکرو فون کو اسپیکر سے دور رکھیں گے تو آواز صاف آئے گی. آواز کے کٹنے کی وجہ شاید اسپیکر اور مائک کے قریب ہونا. جی جی فرمائیے. جی پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا جب ظہور ہوگا تو. جی فرمائیے. حضرت مہدی کے والدہ کا نام آمنہ ہوگا، یہ میرے علم میں نہیں ہے، ابھی ذہن میں نہیں ہے. میں اس کو دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. آئندہ ہفتے پھر آپ ذرا دوبارہ یاد دہانی کرا دیں گے تو انشاءاللہ عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. جی آگے دجال کے حوالے سے کچھ تفصیل ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور قیامت کے قائم ہونے کے درمیانی زمانہ میں مشقت، شدت اور بلاؤں کے اعتبار سے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں جتنی بھی آزمائشیں مسلمانوں پہ آ رہی ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، ان میں سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا جس کا اکثر حصہ دجال سے متعلق تھا. آپ کے ارشاد میں یہ تھا کہ دجال ابتدا میں دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میرے بعد تو کوئی بھی نیا نبی نہیں ہوگا. پھر اس سے بڑھ کر بعد میں وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ تمہارا رب ہے، حالانکہ اس کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہوگا کیونکہ اس کو تم دیکھ رہے ہوگے جبکہ تم اپنے حقیقی رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ مرنے کے بعد جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے اور جنت میں جائیں گے اس وقت اپنے رب کو دیکھو گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان کی علامتیں بھی بیان فرما دیں اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نبی ہوا اس نے اپنی امت کو قیامت اور قرب قیامت کے فتنوں سے ڈرایا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے کانے جھوٹے دجال سے ڈرایا. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا حالانکہ خدا تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، جب کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دجال کانا ہوگا اور بلا شبہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو اس کا یہ عیب اس کے خدائی کے دعوے کے خلاف ہے، منافی ہے. اسی طرح اس کے دعوی خدائی کے خلاف ایک اور ثبوت یہ ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کے بیچ میں کاف فا را، کاف فے اور رے لکھا ہوگا جو اس کے کفر یا اس کے کافر ہونے پر واضح دلیل ہوگی. کافارا کفرا یعنی کافر ہوگا، پیشانی کے بیچ میں لکھا بھی ہوگا. اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دعوے خدائی کے جھوٹے ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے رب کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ وفات پا جائے، کہ اس کے بعد جنت میں جا کر دیکھ سکتا ہے، جبکہ دجال کو تو لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہوں گے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. اور علاوہ ازیں ایک اور دلیل یہ ہے کہ اس کی پیشانی کے بیچ میں اس کے کافر ہونے پر بطور علامت کے کاف فے رے لکھا ہوگا. اس کو ہر وہ شخص پڑھے گا جو دجال کے عمل کو ناپسند کرتا ہوگا. یعنی یہ لکھائی جو ایمان والا تو لکھائی کو دیکھ لے گا لیکن دوسرا بندہ لکھائی نہیں دیکھ سکے گا. البتہ اتنا ہے یہ تو دیکھ ہی رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں، خدا ایسے ہیں جو کسی کے محتاج نہیں ہے، اور یہ تو خود محتاج ہے، سواری کا محتاج ہے، اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا، خدا کیسے ہو سکتا. تو یہ دلیل تو ایسی ہے جو ہر بندے کو نظر آ رہی ہوگی.
یہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے سبق کا وقت ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ دجال کا جو اگلا بیان ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ تعالیٰ سے عافیت اور ہدایت ہی مانگنی چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ ہم بھی کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرشمہ، آج کل جو لوگ یہ ان کے فقیروں کے پاس جا رہے ہیں، وہ منٹو نے لکھا ہے نا کہ پہلے آج کل ہماری صورتحال یہ ہے کہ سر ننگا ہو تو ہم کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، اور بندہ پورا بے لباس ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں پہنچی سرکار ہے۔ تو گمراہ ہوتے ہوئے پتہ نہیں چلتا نا، جب وہ کرشمے دکھائے گا، حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ وہ کہے گا بارش ہو تو بارش ہو جائے گی، وہ کہے گا زمین سے غلے اگیں تو غلے اگنے لگ جائیں گے، جنت اور جہنم اس کے ساتھ ہوگی، ایک طرف الاؤ آگ کا جل رہا ہوگا، دوسری طرف نعمتیں نظر آ رہی ہوں گی۔ تو جو بندہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا وہ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایمان ہو تو پھر ہی ہے، ورنہ وہ علامتیں جو ہیں وہ بندہ بھول جائے گا، اور یہ دیکھے گا کہ اب دیکھیں نا ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، ہماری اللہ رحم فرما دے، کیفیت کچھ اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک بندے کو فائدہ نظر آ رہا ہے نا 1,00,000 روپے کا، اور اس کو اللہ کا حکم توڑنا پڑ رہا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ توڑوں گا تو یہ 1,00,000 روپیہ ملے گا مجھے، تو جس کو دین کا تھوڑا سا شعور ہوتا ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ اچھا چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، ایک دفعہ یہ تو کریں نا، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ بس حفاظت فرمائے، اپنی عافیت میں رکھیں۔ جی جی اچھا، چلے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پھر ایسا کریں گے کہ آئندہ وہ بتا دیا جائے گا، اس کا پیج بھی بتا، ویسے تو وہ اسکرین شیئر کرتے ہیں تو وہ صفحہ وہ پیج وہی کھلا ہوتا ہے، لیکن مزید انشاءاللہ بتا بھی دیا کریں۔ جی ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔